بیٹھے ہوئے ہیں. کدھر ہے جعفری صاحب؟ جعفری صاحب مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. عالم ہر میں ہمارے مہربان ہیں، بار کے صدر بھی ہیں آج کل. انہوں نے ایک مشاعرے کے لیے کال کیا. ماشاءاللہ فیاض صاحب بھی تھے ادھر ہی، فیاض شریف صاحب. تو میں مشاعرے پہ چلا گیا. میری انہوں نے صدارت رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی وینیو نہیں واضح کیا ہوا تھا کہ کس جگہ پہ ہے مشاعرہ. جب ہم وہ رات کو ادھر پہنچے عالم شریف میں، تو وہ مشاعرہ امام بارگاہ کے اندر تھا. یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے. تب میں کوئی شاید اچھے شعر بھی نہیں کہتا تھا، اور نعت، حمد اور سلام کی طرف کوئی ایسا خاص میرا رجحان بھی نہیں تھا. کتاب کوئی شائع نہیں ہوئی تھی کہ کتابی تقاضے کے مطابق میں کوئی نعت یا حمد یا میں نے سلام لکھا ہوتا. تو میں بڑی آزمائش میں پڑ گیا کہ ایک تو میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ساری وہ غزلیں، جو غزل کی ایک روایت ہے، جو اس کا مزاج ہے، اس کے مطابق ہی میں نے کہا میں یہاں کیا پڑھوں گا. لیکن وہ مجھے ایک بالکل 100% حقیقی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. تو میں نے وہ امام بارگاہ میں جب میری باری آئی تو میں نے اشعار سنانے سے پہلے وہ واقعہ ان کے گوش گزار کیا. اس واقعے نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ پھر امام بارگاہ میں ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ میں نے غزل پڑھی ہے، حمل پڑھی ہے یا نہ. آج مجھے مسلسل میں واقعہ یوں ہے کہ میرا جو گھر ہے، میری پرانی رہائش گاہ، اماں ابا والی رہائش گاہ، اس کے دونوں اطراف فقہ جعفری والوں کے گھر ہیں. ایک طرف سارم نقوی صاحب رہتے تھے، ایک طرف جاوید رضوی صاحب کہتے تھے. ہم لوگ 6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، امی ابا 10 لوگ تھے گھر کے. بڑے بھائی کی شادی ہوئی، بھابیاں ہی گھر میں. کوئی 1-2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، اس کا نام ہم نے علی رکھا. تو اب ایک بچہ تھا، 10 افراد اس کو پکارنے اور اٹھانے والے تھے. لاڈلا تھا بہت زیادہ. تو ایک دن وہ نقوی صاحب اور جاوید صاحب نے باہر مجھے گلی میں روک لیا. مجھے کہنے لگے یار اسی تھوڑے سے بڑے راضی. علی کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آل رسول کا احترام ہمارے دلوں میں بھی بہت زیادہ ہے. تو کہنے لگے یار افتخار اسی تھوڑے سے بڑے راضی جی. میں کہا شاہی بڑی اچھی گل ہے، کوئی خاص گل ہے. انہوں نے کہا یار 12-14 جیو سارا دن علی تو 2-3 اشعار میں سید الشہداء کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر قبول ہو جائے تو.